بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اور اس کے مسائل۔ نماز سے قبل جانور ذبح کرنے والے کو دوبارہ قربانی کرنی چاہیے۔ علامہ منیر احمد یوسفی۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شروع میں اس ذبح وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آگ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ قابیل اور حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: جبکہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی، پس ان دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ المائدہ 27۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقتلی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا، ترجمہ: بولا کہ اللہ تعالی ہے کہ وہ قربانی اور عمل پر ہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ 29۔ اس سلسلہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالی کو ہرگز المائدہ ان قربانی کے جانوروں کہ نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پر ہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ور مقبول ہے۔ اس میں صرف رضائے الہی کو مدنظر رکھنا چاہیے اور برتم کے تکبر، ریا، شہرت اور فخر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ انتوی اور رضائے خداوندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم کو ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پس اپنے پروردگار کے لیے اے محبوب نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ الکوثر 2۔ اس آیت مبارک میں اگرچہ خطاب نبی کریم سے ہے، مگر حکم بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، چنانچہ تمام مسلمان اس حکم خداوندی کے قائل اور فاضل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذی الحجہ کا پرہلا عشرہ ہے، یعنی 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا، یعنی جام شہادت نوش کیا۔ مجمع الزوائد، الترغیب والتربیب، مسند بزار۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کا کاٹے، یہاں تک کہ قربانی یعنی قربانی کرنے کے بعد مذکورہ بالا کام کرے، اور جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو وہ چاہے تو عید الاضحی کی نماز ادا کر لے۔ مسلم جلد 260۔ کرنے کے بعد حجامت وغیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالی نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ نہ ہوگر اونٹی یا بکری تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونہ کہ ایک ہی جانور ہے، اس کو بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے سر کے بال کٹوا کر، ناخن تراش کر اور مونچھوں کے اور زیر ناف بال تراش مونڈ لیں، اللہ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے، تم مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی جو شخص جانور کی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ تو حجامت بنوائے، نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی غیر ضروری بال تراشے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنوائے ہو، نچھیں تراشے اور ناخن کائے، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آگ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ قابیل اور حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: جبکہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی،
پس ان دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ المائدہ 27۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقتلی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا، ترجمہ، بولا کہ اللہ تعالی ہے کہ وہ قربانی اور عمل پر ہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ 27۔ اس سلسلہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اللہ تعالی کو ہرگز المائدہ ان قربانی کے جانوروں کہ نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پر ہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ور مقبول ہے۔ اس میں صرف رضائے الہی کو مدنظر رکھنا چاہیے اور برتم کے تکبر، ریا، شہرت اور فخر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ انتوی اور رضائے خداوندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم کو ارشاد فرمایا، ترجمہ، پس اپنے پروردگار کے لیے اے محبوب نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ الکوثر 2۔ اس آیت مبارک میں اگرچہ خطاب نبی کریم سے ہے، مگر حکم بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، چنانچہ تمام مسلمان اس حکم خداوندی کے قائل اور فاضل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذی الحجہ کا پرہلا عشرہ ہے، یعنی 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا، یعنی جام شہادت نوش کیا۔ مجمع الزوائد، الترغیب والتربیب، مسند بزار۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کا کاٹے، یہاں تک کہ قربانی یعنی قربانی کرنے کے بعد مذکورہ بالا کام کرے، اور جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو وہ چاہے تو عید الاضحی کی نماز ادا کر لے۔ مسلم جلد 260۔ کرنے کے بعد حجامت وغیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالی نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ نہ ہوگر اونٹی یا بکری تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونہ کہ ایک ہی جانور ہے، اس کو بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے سر کے بال کٹوا کر، ناخن تراش کر اور مونچھوں کے اور زیر ناف بال تراش مونڈ لیں، اللہ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے، تم مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی جو شخص جانور کی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ تو حجامت بنوائے، نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی غیر ضروری بال تراشے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنوائے ہو، نچھیں تراشے اور ناخن کائے، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے؟ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آگ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی، جیسا کہ قابیل اور حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، جبکہ دونوں تابیل اور حابیل نے قربانی دی، پس ان دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ المائدہ 27۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقتلی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا، ترجمہ، بولا کہ اللہ تعالی ہے کہ وہ قربانی اور عمل پر ہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ 27۔
اس سلسلہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالی کو ہرگز المائدہ قربانی